کہ حکیم صاحب کی جو دوسری بیگم ہے ان کے پہلے خاوند ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حکیم صاحب نے جو ہے وہ کالا جادو کروایا ہے اور میرا رشتہ ختم کروایا ہے۔ حکیم صاحب نے شادی کی، لمبی لمبی داڑھی تھی، لوگوں کو پسند آ گئی، لڑکی تھوڑی سی ینگ تھی۔ حکیم صاحب نے لڑکی کے ساتھ نکاح کیا۔ حکیم صاحب کی جو مسز ہیں وہ جو ہے وہ سونا لے کر بھاگ گئی ہیں اور گرفتار ہو چکی ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا جو حکیم صاحب 1.5 ملین ان کے فالوور آلریڈی فیس بک پر ہیں، اور وہ کم از کم 26 سے 27 ملک گھوم چکے ہیں۔ فزیکل فیم یہ ہوتا ہے، لوگ اس کو جانتے تھے۔ سوشل میڈیا پہ آپ کی بات ضرور ہے، وہ اپنی جو پروڈکٹ کی پروموشن کرتا تھا، اس کے پاس فیس بک کے اوپر فالوور تھے، پر اس طرح کی فین فالوئنگ نہیں تھی جو اس کو شادی کے بعد ملی ہے۔ دیکھیں میں ایک بات میں یہاں پہ کھلے عام بول رہا ہوں، حکیم کے بعد جتنا پیسہ نا، حکیم 20 سال کی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام شعیب صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ پاکستان۔ حکیم صاحب جتنے زیادہ وائرل ہوئے اتنے ہی زیادہ لوگ ان کے اب سامنے آ رہے ہیں۔ جناب ایک شخص اب زہر کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حکیم صاحب کی جو دوسری بیگم ہے ان کے پہلے خاوند ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حکیم صاحب نے جو ہے وہ کالا جادو کروایا ہے اور میرا رشتہ ختم کروایا ہے۔ عثمان بھائی یہ سین کیا ہے؟ یہ سین ہے رجب بٹ والا سین ہے۔ جیسا رجب بٹ کو فہم ملا یا مسئلے مسائل آ گئے نا، مجھے یہ بات بولیں، آپ کی ڈیورس کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ اگر آپ نے ابھی تک کیوں نہیں بولا جی حکیم صاحب نے نا کالا جادو کرایا؟ آج جب اس کی شادی ہو گئی ہے، وہ بیچارہ وائرل ہو گیا ہے، عمرے پہ چلا گیا ہے، اس کو لوگ انٹرویوز کے لیے بلا رہے ہیں، یاسر شامی آ گیا ہے، اب اس بیچاری کی اے آئی ویڈیوز بھی بن رہی ہیں، کرٹیسزم بھی آ رہا ہے اور لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میاں صاحب نے بولا جی میں بھی کچھ فیم اٹھا لوں۔ وہ تیری بڈی پہلے سے، تو پہلے فیم اٹھا لیتا نا۔ اب یار یہ ہوتی ہے نصیب کی ہے۔ حکیم صاحب نے شادی کی، لمبی لمبی داڑھی تھی، لوگوں کو پسند آ گئی، لڑکی تھوڑی سی ینگ تھی۔ حکیم صاحب نے لڑکی کے ساتھ نکاح کیا، زنا نہیں کیا۔ میں اس لیے حکیم صاحب کی سائڈ لے رہا ہوں، باقی میں حکیم صاحب کو نہ جانتا ہوں نہ میں نے ان سے ملاقات ہوئی ہے، حالانکہ رہتے ہیں ہمارے پڑوس میں ہی ہیں، لیکن حکیم صاحب نے نکاح کو پروموٹ کیا ہے، اس چیز کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ باقی یاسر سامی نے جس طرح ان کے ساتھ کیا، میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حکیم صاحب کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی کہ سوشل میڈیا پہ آ کے فیم کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ وہ انہوں نے پہلے اپنی ایک بیوی لیا، دلہن بنا کے، پیچھے دوسری بوٹی بھی انٹروڈیوس کر دی، چلو جی فیم مل ہی رہا ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ فیم کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہے۔ اب اے آئی ویڈیوز بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی، بہت زیادہ کرٹیسزم آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ اچھا اس سے پہلے نا عثمان بھائی یہ کہا گیا کہ حکیم صاحب کی جو مسز ہیں وہ جو ہے وہ سونا لے کر بھاگ گئی ہیں اور گرفتار ہو چکی ہیں۔ میں نے جو ہے وہ ایک انٹرویو بھی کیا ان کے جو وہاں پر جو سمجھ لے کہ اسسٹنٹ ہیں، انہوں نے کہا سب جھوٹ ہے، حکیم صاحب واپس آئیں گے تو ہم ایکشن لیں گے۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ سونا چوری کیا وہ پہلے کدھر تھے؟ جب شادی ہوئی ہے تمہیں جب فیم ملے تب یاد آیا ہے۔ میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس کو فیم ملا، اس جوڑے کو جب فیم ملا، اب تجھے سونا بھی یاد آ رہا ہے، اب آپ لوگوں کو ایف آئی آریں بھی یاد آ رہی ہیں، آپ لوگوں کو کیسز بھی یاد آ رہے ہیں۔ آپ نے پہلے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اگر یہ لڑکی کوئی غلط تھی تو آپ نے اس کو کیوں چھوڑا کسی اور کا گھر جا کے برباد کرے؟ اگلی چلی گئی عمرے پہ حکیم کے ساتھ، اور حکیم کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے۔ حکیم صاحب اکیلے گئے ہوئے ہیں، جو لڑکی ہے جو ان کی مسز ہیں وہ ادھر ہیں۔ تو اس سے اچھی بات اور کیا؟ نئی نئی شادی ہوئی، حکیم صاحب عمرے سے ٹر گئے۔ دیکھو دو میں بیویاں آپ تھی کو نا، ایک چیز دو بتاتا بیویاں تھی، حکیم صاحب دیکھ لو، پھر حکیم صاحب نے تو برابری کا حق رکھا ہے نا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا جو حکیم صاحب 1.5 ملین ان کے فالوور آلریڈی فیس بک پر ہیں، اور وہ کم از کم 26 سے 27 ملک گھوم چکے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ حکیم کو تو ہم اب جانتے ہیں۔ لیکن عثمان بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو نیا اس کا جو حکیم کے پاس پیسہ بھی تھا اور ہے بھی، اللہ کا شکر ہے اس کے پاس۔ پھر حکیم کے پاس نا، اس کے پاس فزیکل فیم تھا۔ فزیکل فیم یہ ہوتا ہے، لوگ اس کو جانتے تھے۔ سوشل میڈیا پہ آپ کی بات ضرور ہے، وہ اپنی جو پروڈکٹ کی پروموشن کرتا تھا، اس کے پاس فیس بک کے اوپر فالوور تھے، پر اس طرح کی فین فالوئنگ نہیں تھی جو اس کو شادی کے بعد ملی ہے۔ تو حکیم صاحب کے اوپر مسئلے بھی جو بنے، اے آئی ویڈیوز کب بنی سٹارٹ ہوئی ہیں؟ شادی کے بعد، پہلے تو نہیں بنی نا۔ ان کا جو پرانا شور ہے اس لڑکی کا، جب وہ حکیم صاحب کے بعد جاب کر رہی تھی تو اس ٹائم پہ تجھے یاد نہیں آیا کہ میری بیوی فلاں جگہ پہ جاب کر رہی ہے؟ جاب ہی کر رہی ہے، 40-50 ہزار کی جاب ہوگی، وہاں پہ جاب کر رہی ہے، تب تجھے اس پہ ترس نہیں آیا؟ تب تجھے نہیں یاد آیا اس نے سونا وہ کیا؟ اور آج جب اس کو فیم مل گیا، عزت مل گیا، اس نے نکاح کر لیا، تو ابھی تجھے سونا بھی یاد آ گیا، تجھے گرفتاریاں بھی یاد آ گئی۔ یار یہ نیگیٹو پروموشن نہ کرو۔ اب اس کا نصیب تھا، اس کو حکیم مل گیا ہے،
تو کیوں اس چیز کو آپ نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جا رہے ہو؟ بس نکاح کیا ہے نا تو بات ختم ہوگی. چلو ٹھیک، اس پہ ایف آئی آر بھی تھی، اس کے اوپر اس نے سونا بھی چوری کیا، تو اس کے باوجود آج اگر وہ صحیح رستے پہ چل پڑی ہے تو تم کیا کہو گے؟ نہیں جی اس کا پاس گندا تھا. غلط بات ہے نا. اگر اس پہ اچھا ایف آئی آر ہوگی تو اس نے فیس کی ہوگی. جو لوگ نہیں یہ پراپیگنڈا بچایا جا رہا ہے. ویسے میں بات کروں، مان لیا، چلو مان لیا اس پہ ایف آئی آر ہے، اس نے سونا چوری کی، ایف آئی آر تھی، تھانے میں گئی. پہلے تو ایسا ہوا نہیں ہے. فرض کرو اگر ہو بھی جاتا ہے تو کیا انسان اس کے بعد واپسی کی طرف آئے؟ نکاح کی ہے، دیکھو نکاح کے بعد علاوہ حکیم کے ساتھ رہتی نا، پھر ہم اعتراض کر سکتے ہیں. پھر تو ہم بولتے ہیں نا خالد جب اس نے نکاح کر لیا، اس کی بیوی، اب اس کی عزت ہے، او بھائی اب جو دل کرے کرے، اس کی بیوی ہے، سیدھی سی جو بات ہے. اب آگے اس میں سے کیڑے نکالنے کی کیا ضرورت؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری کیا ویلیو ہے کہ کسی کی بیوی پہ ہم لوگ بات کریں؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا حکیم صاحب کی جو دونوں بیگمات ہیں اور حکیم صاحب کو وہاں پر کھڑا کر کے جو ہے اے آئی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، انتہائی گھٹیا جو ہے وہ. گھٹیا لوگ ہیں جن کی ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں کوئی بھی بندہ ہے نا وہ 8-9 ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس کی اپنی ماں بھی ہوگی، چلو بہن نہ ہوئی ماں تو ہوگی نا. ان بغیرتوں کو اس بات پہ شرم نہیں آ رہی کہ تم کسی کی اے آئی ویڈیوز بنا رہے ہو؟ اس بات پہ شرم ہے کہ نہیں ہے کہ تم اے آئی ویڈیوز کسی کی بنا رہے ہو، کسی کی ماں بہن کی بنا رہے ہو؟ سب سے پہلے اپنے گھر میں آپ دیکھو. وہ مفتی کبھی والی بات جیسے بھی ہیں، اس نے بولا نہیں انگلیاں یوں اپنی طرف آتی ہیں، تو یار شرم کرو. حکیم دی ویڈیو بنا لو، اس کی بڈھی دی نہ بناؤ یار، مہربانی کرو. ساڈی بنا لو، دوسرے کی بنا لو یار. ماں بہن بیٹی کو جو ٹارگٹ کرے گا وہ انسانیت سے خارج ہے، وہ ایک ذلیل بندہ ہے. جو بھی کسی کی ماں بہن کو ٹارگٹ کرے گا، میرا یہ خیال ہے کہ اس کو گھر میں سب سے پہلے اپنی ماں بہن کے بارے میں سوچنا چاہیے. زیادتی کر رہے ہیں حکیم کے ساتھ، بہت زیادتی ہو رہی ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ حکیم صاحب کے ساتھ شادی کرنا، اس جو خاتون ہے، جو دوسری خاتون ہے، انہوں نے شادی کی، کیا لگتا ہے کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں مثال کے طور پر جن کی پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے، وہ شادیاں نہیں کر رہے، حکیم صاحب نے ایک پازیٹیو میسج دیا. دیکھیں میں ایک بات میں یہاں پہ کھلے عام بول رہا ہوں، حکیم کے پاس جتنا پیسہ نا، حکیم 20 سال کی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا تھا، وداؤٹ اس کے شادی کر سکتا تھا. ٹھیک ہے، حکیم کے پاس اتنا پیسہ اس ٹائم پہ ہے کہ وہ ایک ایسی لڑکی جس کی پہلے شادی نہ ہو شادی کر سکتا تھا. پہلے تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک طلاق یافتہ عورت کو چوز کیا. یہ حکیم صاحب کا بڑا پن ہے. جب شادی کر ہی رہے تھے، ہر بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پاس چیزیں دیکھی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکیم نے اب اس کے ساتھ کر لیا نکاح. جو بھی عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں، دیکھو بہت ساری عورتیں، دیکھو جوانی کیا ہے، 30-35 سال، 40 سال، چلو 50 سال کر لو، اس کے بعد آپ تنہائی آپ کے مقدر میں آ جاتی. میں نے شیخ رشید کو روتے ہوئے دیکھا. اللہ، یہ میرے سامنے کی بات ہے. شیخ رشید رویا. یہ وہی شیخ رشید تھا جو کیا کہتا تھا کہ جب دودھ بھینس دے رہی ہے تو کیا ضرورت ہے بھینس پالنے کی. آج اس کے پاس کیا اس کی اولاد ہے، آج تنہائی میں روتا ہے. اس کے پاس سارا کچھ دنیا کی ہر سہولت اس کے پاس ہے، لیکن پاس بیٹھنے کے لیے بچے نہیں ہیں اس کے. وہ بھائی زندہ ہی لوگ بچوں پہ زندے ہوتے ہیں. اگر ہمارے فرض کریں میں نے 50 سال جینا، اگر میرے بچے ہوں گے میں 60-65 سال جی جاؤں گا. تو بچے ہونا بہت ضروری ہے، فیملی ہونا بہت ضروری ہے. تنہائی کو ختم کرنا ہے. اب جوانی میں کیا ہوتا ہے، 40-50 سال تک آپ اکیلے بھی رہ جاتے ہو، اس کے بعد آپ کو ضرورت ہے فیملی کی. تو جو لوگ بھی مرد جو شادیاں نہیں کر رہے اپنے ساتھ جاتیاں کر رہے ہیں، جو عورتیں شادیاں نہیں کر رہی اپنے ساتھ جاتیاں کر رہی ہیں، اور وہی عورتیں جب 50 سال کی ہوتی ہے، جب ان کے بالوں میں چاندی آ جاتی ہے، پھر وہ کہتی ہیں ہماری شادی نہیں ہو رہی. میں نے خود ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جو 40 سال سے اوپر ہو گئی ہیں، اب وہ شادی کے لیے مر رہی ہیں کیا، لیکن ان کے ساتھ اب شادی کرنے والا کوئی نہیں ہے. جب اچھے رشتے آ رہے تھے اس ٹائم پہ وہ نخرے کر رہی تھی، اس ٹائم پہ وہ دیکھ رہی تھی جی اے گنجا ہے، اے دی ناک خراب ہے، اس کے پاس پیسے کم ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ فلانا فلانا ہے، اور ہم ان کے ساتھ شادی کریں. ہمارا ایک لیول ہے. آج جب 40 سال سے اوپر ہو گئی ہیں تو ان کو وہ رشتے ہی نہیں مل رہے. پھر وہ ملبے کسی اور پہ ڈال دیتی ہیں، جی ہمارے والدین تھے، رشتے آئے تھے، تب انہوں نے منع کر دیا تھا، تب یہ ہو گیا تھا، تب یہ ہو گیا تھا. یہ تب والی باتیں جب ٹائم گزر جائے گا پھر ہماری باتیں لوگوں کو یاد آئیں گی. عثمان بھائی، میں نے جب حکیم صاحب سے سوال کیا کہ کنوارے جو ہیں وہ شدید مخالفت کر رہے ہیں آپ کی، تو کرنی بھی چاہیے. انہوں نے جواب دیا کہ جناب کنواروں جتنے بھی کنوارے مجھے سن رہے ہیں، بھائی اپنے اندر ایسی چیز لاؤ، پیسہ لاؤ، یار تو حکیم صاحب آپ جتنی مرضی شادیاں کرو. دیکھیں نہ پیسے سے شادی ہوتی ہے، نہ پیسے سے حج عمرہ ہوتا ہے. مقدر کی گیم ہے، جو مقدر میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ کہ پیسہ بالکل کمانا چاہیے. جو لوگ یہ بات بولتے ہیں کہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا، ان کو یہ بات کرنے کے لیے بھی نا ان کو پیسہ کمانا پڑے گا، پھر جا کے آپ بات کرو گے یہ والی. ٹھیک ہے، پیسہ واقعی امپورٹنٹ ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن بات یہ کہ بہت سے لوگ پیسہ کما کے بھی اس طرف نہیں آ پاتے. حکیم صاحب یار جیسے بھی ہیں، ان کو لڑکی پسند آئی، ان کے ادھر رہتی تھی، جاب کرتی تھی، اس نے نکاح کیا. جب اس نے نکاح کر لیا، وہ اس کی بیوی ہے، پہلی بیوی بھی اس کی خوش ہے، دونوں اکٹھے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ حکیم صاحب کو نا اس چیز کو ہم بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں کہ حکیم صاحب نے شادی بھی کی، کھلے عام کی،
दूसरी मिसेस को भी ले आए, उम्रे पे भी चली गए, सारी चीज़ें पॉजिटिव करें। जब एक उम्रे से वापस आएँगे फिर हकीम साहब के पास हम लोग जाएँगे, ये जो जवानों वाला उनका किस्सा है ना, हम उनको बोलेंगे जी जवान इस बात पे गिला कर रहे हैं, आप मेहरबानी करें, जवानों को भी थोड़ा-सा आसरा दें। हाँ, नहीं उनको थोड़ा टिप्स तो बताएँ। सर टिप्स तो हकीम साहब हकीम है, टिप तो वो अच्छी बता देंगे। बात सारी क्या है, हकीम साहब के पास टाइम था, पैसा था, दवाखाना उनका चल रहा है, तो उन्होंने शादी कर ली। ये एक बंदा क्राइसिस में होता है, कभी शादी ना कभी कर शादी ना सकता, करता। कभी ना करता। हकीम लॉ पार्ट को देख लें, हुँ। दानिया साहब से शादी की, उसको मुकद्दर खुल गया। पहले अच्छा कौन जानता सी? अच्छा मुझे एक बात बताएँ, हाँ, हकीम साहब कोई भी हकीम है, तो हाँ। मैंने ज़्यादातर जो ये देखे हैं कि वो अपनी जो है ना बुढ़ियाँ सामने लेके आते हैं, बीवियाँ सामने लेके जाते हैं लेके आ जाते हैं। क्या ये पाकिस्तान में यही ट्रेंड चल पड़ा है? नहीं, ट्रेंड तो देखिए ज़रूरी नहीं है हकीम हो, कोई बंदा भी हो सकता है, लेके आ सकता है। हुँ। अब बात ये पता मसला क्या हो कि मसला है कि हम ड्रामों में भी लड़कियाँ देखते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते? वो भी तो किसी की माँ-बहन बेटी है ना, उधर कोई बंदा क्रिटिसाइज़ नहीं करता। हुँ, हुँ। इधर यहाँ पे आके लोग थोड़ा-सा क्रिटिसाइज़ इन चीज़ों को करते हैं। बहरहाल आपकी बीवी आपको सामने नहीं लाना चाहिए था, लेकिन अब सामने ले आए हो, तो फिर आप देख लें एआई वाले इफ़ेक्ट। हाँ, सर फेम मिलेगा, लेकिन दूसरी साइड में नेगेटिविटी भी आएगी। हाँ, आपकी मर्ज़ी है आपने किसको चूज़ करना है। हाँ। फेम को चूज़ करना है। अब हकीम साहब को फेम तब मिला, हकीम साहब खुद भी सामने है, अपनी बुढ़ी भी दुल्हन भी प्यारी सी बिठा के लेके, लोग कहें इतनी लंबी दाढ़ी वाला बाबा है, साथ बूढ़ी बैठी है, लोग कहते हैं जी समझ गए ना? मैं आपको एक चीज़ हाँ। बताऊँ कि लोग कहते हैं कि हकीम साहब जो है वो बाबर आज़म से भी ज़्यादा मशहूर हो चुके हैं। मेरा ये ख़्याल है कि इस टाइम पे बात उनकी बिल्कुल ठीक है। मैं इतनी वीडियोज़ वायरल जा रही है, मैं पहले हैरान हो गया, मैं 2 दिन बिज़ी था, देख रहा हूँ हकीम, हकीम, हकीम। मैंने कहा यार ये कोई भगी-बिक्की है, क्या सीन हुआ? फिर जब आपने वीडियो के साथ मुझे पता चला मामला क्या है, हुँ, फिर मैं कहा यार हकीम ने तो शादी करके वायरल हो गया। हुँ। और सर नसीब की बात है, अरशद चाय वाला की एक तस्वीर चली, और लड़की ने तस्वीर उसकी बनाई, आज वो कहाँ बैठा है? चाय बना लंदन रहा था खोखे पे, हुँ, लंडे बाज़ार में। हुँ, कहाँ से कहाँ चला गया? लंदन चला गया। हाँ, लो ल उसको देख लॉ पार्ट को देख ले, दानिया शाह से शादी की, कहाँ चला गया? बूस्ट। सारी चीज़ें आप तो ये नसीब की बात है, किसी का किस टाइम भी छक्का लग जाता है, ये अल्लाह को बेहतर पता है जी। अच्छा मैंने एक वीडियो देखी जिसमें हाँ, जो है हकीम साहब की दूसरी जो मिसेज़ हैं वो आकर यही कह रही हैं कि जो हमारे खिलाफ जो है वो एक फ़ेसबुक पे एआई कंटेंट चला रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और करनी भी चाहिए। सर किसको ढूँढोगे? लोग कौन सा अपने फेसेस के साथ करते हैं? कुछ भी नहीं होना। उन लोगों को खुद गैरत आनी चाहिए कि किसी की माँ, बहन, बेटी को टारगेट ना करो, काम सारा खोला है यासिर शामी ने। हुँ, हाँ। यासिर शामी ने जब वीडियो इस किस्म की बना दी तो लोग बस शुरू हो गए फिर उसके बाद। हकीम साहब हिट तो हुए लेकिन एआई में बड़ी गंदी-गंदी वीडियोज़ है, मैं ज़िक्र नहीं करना चाह रहा यहाँ पे ना, मैंने देखी है। उनकी दोनों मिसेज़ की, हकीम साहब की, तो सारी एआई वीडियोज़ हैं। हकीम साहब शरीफ आदमी है, बस फ़ेम मिल गया तो थोड़ा-सा फँस गए। उस्मान साहब बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें की और यकीनन पाकिस्तान में यही चीज़ होती है कि कोई भी शख्स थोड़ा-सा मशहूर होता है तो उसकी एआई वीडियोज़ बनाई जाती हैं और उसके जो है वो पहले, दूसरे, तीसरे जो है ना वो हस्बैंड सामने आ जाते हैं और कोई कह रहा होता है कि जनाब ये इसने सोना चुराया है और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें जेल में उनको बंद करवा दिया। बिल्कुल ऐसा। खुद साख्ता ऐसी बातें करके जो है वो अगले बंदे को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है और मैंने जितने भी पेजेज़ देखे हैं, हाँ, आप यकीन करें कि उनके कोई फेसेस नहीं है बिल्कुल और ऐसा। वो ऐसे ही लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल और ऐसे। ये चीज़ इंतहाई गैर मुनासिब है और हकीम साहब जो है वो जब वापस आएँगे तो फिर उनके ऊपर एक्शन लेंगे। वीडियो को लाज़मी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।